roaring in the morning sun, searching for a longer day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم نے 29 چیپٹر سبق نمبر 29 کمپلیٹ کر لیا ہے. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 30. اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سب نمازیں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ 4 رکعت والی ہو یا 2 رکعت والی، ایک جیسے ہی پڑھی جائیں گی. مطلب قرات کرنا ہے تو الحمد پڑھیں گے اور اس کے بعد سورہ ملائیں گے. فرض کی 2 رکعت ہے، 4 رکعت میں شروع کی 2 رکعت میں قرات کریں گے، فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے. مطلب طریقہ یہی ہے کہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے. لیکن ایک نماز تھوڑی الگ ہے، وہ ہے نماز وتر. آج ہم وہی پڑھنے جا رہے ہیں. تھوڑی سی الگ ہے تو ہم وہی پڑھیں گے. نماز وتر، سبق نمبر 30 نماز وتر. وتر کی نماز کیا ہے، کیسے پڑھی جائے گی، اس کا حکم کیا ہے، وہ سب آج ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو نماز وتر واجب ہے. نماز وتر کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، نفل بھی نہیں ہے، بلکہ واجب ہے. اس کے پڑھنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ہوا ہے. بار بار ہوا ہے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار بہت بار پڑھا ہے، یعنی اسے حد سے زیادہ بار اس کو پڑھا ہے. تو اس لیے ضروری ہے یہ پڑھنا. ٹھیک ہے. نمازیں اگر چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بغیر مطلب اگر آپ کی یہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو اس کو بھی فرض جیسے قضا کرتے ہیں ویسے ہی قضا کریں گے. اور بغیر کوئی عذر، یعنی بنا کسی سبب کے، بنا کسی عذر کے اگر چھوڑ دیا تو بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کی 3 رکعت ہے، اور جسے پڑھنے کا طریقہ نماز مغرب کی طرح ہے. مطلب 3 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ مغرب کی طرح. جیسے نماز مغرب کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں بیٹھ کے تیسرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسرے میں بھی بیٹھتے ہیں، آخری میں مطلب بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نماز مغرب کیسے پڑھتے ہیں؟ اسے بھی ویسے ہی پڑھیں گے، لیکن اس کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے اور سورہ ختم کرنے کے بعد دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. مغرب کی نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت ہو گئی، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر فاتحہ پڑھا، پھر اس کے ساتھ ایک سورت ملائی، پھر ہم نے آخری رکعت ختم کر لی. لیکن اس میں ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا سورت پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورت بھی ملائیں گے، اس کے بعد ایک دعائے قنوت بھی پڑھیں گے. دعائے قنوت شروع کرنے، یعنی دعائے قنوت ایسے ہی نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ جیسے الحمد پڑھ لیا ہم نے، پھر اس کے ساتھ ایک سورہ ملا لی، مطلب قل هو اللہ احد بھی ملا لیا ہم نے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ملانے کے بعد ہم اللہ اکبر بول کر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. پہلے سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، تیسری رکعت میں ہم کھڑے تھے، نماز میں تھے تو پہلے سے ہی ہاتھ بندھے ہوئے تھے. لیکن کیا کریں گے؟ نماز وتر میں، وتر کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس میں کیا کریں گے؟ فاتحہ پڑھنے کے اور اس میں سورت ملانے کے بعد تیسری رکعت میں فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر بول کر دوبارہ ہاتھ اٹھائیں گے، پھر سے باندھ لیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر سے میں ایک بات پھر کہتا ہوں، 2 رکعت جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں گے، تیسری رکعت فاتحہ میں پڑھیں گے، اس کے بعد ایک سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر باندھ لیں گے ناف کے نیچے، پھر جیسے باندھے تھے پہلے ہی ویسے پھر باندھیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے، دعائے قنوت شروع کرنے کے پہلے اللہ اکبر پڑھ کر دونوں ہاتھ کان تک اٹھا کر پھر باندھنا ہے. پہلے سے بندھے ہوئے تھے، لیکن دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ پھر سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر بول کر دوبارہ ہاتھ باندھنا ہے، سلام علام ابھی نہیں پھیرنا ہے. صرف کیا کرنا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ہم نے سورت فاتحہ کے بعد ملا لی. ٹھیک ہے. ہم نے یہ سورت ملا لی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر کان تک ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لیں گے، پھر دعائے قنوت پڑھیں گے. دعائے قنوت یہ ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دعائے قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. یہ ہماری دعائے قنوت ہے. اور اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو، اگر کسی کو اتنی لمبی یہ دعا جو ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق.
یہ اتنی لمبی صورت کسی کو یاد نہیں ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ سکتا ہے۔ یعنی کسی کو یہ اوپر کی جو بڑی دعائے قنوت یاد نہیں، یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر جسے پڑھنا آتا ہے تو اسے یاد کرنا ضروری ہے، دوسری صورت صحیح نہیں ہے اس کے لیے، یاد کرنا اوپر والی صورت یاد کرنا ضروری ہے۔ جسے وہ یاد نہیں ہے تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ان کے لیے ہیں جو بیچارے عربی صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، یا ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ ہم عربی یاد کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں بڑی صورت ہی بڑی جو ہے دعا وہی یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ربنا آتینا فی الدنیا یہ ان کے لیے ہے جو وہ یاد نہیں کر سکتے تو یہ پڑھیں گے۔ اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ بھی نہیں یاد کر سکتے، بیچارے بہت بزرگ ہیں نہیں پڑھ سکتے، ان کو بولنا مشکل ہے، ان کو یاد کرنا مشکل ہے، تو وہ کیا کرنا ہے؟ 3 بار سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری وتر کی نماز تھی۔ اب ہم مشق دیکھتے ہیں، وتر کی نماز واجب ہے یا سنت؟ واجب ہے۔ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وتر کی نماز پڑھنے کا طریقہ ویسے ہی ہے جیسے مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، سوائے اس کے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر بول کر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر ناف کے نیچے باندھ لیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت واجب ہے یا فرض؟ دعائے قنوت وتر کی نماز میں دعائے قنوت جو ہے واجب ہے۔ یعنی دعائے قنوت اگر چھوٹ جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ ہمیں اگر کسی کی دعائے قنوت اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو ہم نے بتایا تھا کیسے کرنا ہے، آخری قاعدے کے میں اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے۔ ہاں، اگر یہ دعائے قنوت واجب ہے، جس نے دعائے قنوت چھوڑ دی تو وہ سجدہ سہو کرے گا۔ دعائے قنوت کیا ہے وہ اتنا لمبا ہمیں یہ لکھنا ہے، یاد کر کے لکھنا ہے، صرف لکھنے سے فائدہ نہیں ہے، یاد کر کے لکھنا ہے، ایگزام میں بھی آ سکتا ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اور یہ یاد نہیں ہے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی یاد نہیں ہے تو 3 بار سبحان اللہ کہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے مشق کر لی ہے، تو سب سے میری گزارش ہے کہ سب اپنا ہوم ورک لکھ کر مجھ کو بھیجیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر اگلے چیپٹر ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔